کہاں تک بات پہنچی تھی؟ ہم نے شروع میں بات کی تھی الثناء للہ، المدح للہ، الشکر للہ اور ان کا فرق. اور یہ بات میں نے آپ کے سامنے ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی کہ الحمدللہ میں جو تاثیر ہے، جو فائدہ ہے، جو جمال ہے، جو خوبصورتی ہے، وہ ان باقی اسلوب میں، اسالیب میں نہیں ہے. آپ دوسری طرح سے بات کرنے کی کوشش کریں گے تو شاید کچھ نہ کچھ معنی تو آ جائے، لیکن جو بات الحمدللہ میں ہے وہ ان میں نہیں ہے. اچھا، تھوڑی آگے اور بات کرتے ہیں. آپ لوگ اکثریت آپ کی کسی نہ کسی خطبے میں تو بیٹھے ہوں گے، یا شروع میں خطبے کے. زیادہ تر لوگوں کی ہمارے ہاں دیسیوں میں عادت ہے آدھے خطبے کے بعد آتے ہیں، ہماری اپنی سنتیں ہیں. لیکن جو لوگ شروع میں آتے ہیں خطبے کے، انہوں نے سنا ہوگا ان الحمد للہ. کبھی سنا ہے؟ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، رائٹ؟ اچھا، اب اس کلام کے شروع میں ہم لفظ سنتے ہیں ان الحمد للہ. ان اور ان کے معنی کسی کو پتہ ہے آپ میں سے کسی کو؟ بے شک. اچھا، جس ترجمے پہ ہم نے ابھی بحث کیا الحمدللہ، تمام تعریف اور تمام شکر اللہ تعالیٰ کے لیے، اب اس میں ایک لفظ کا اضافہ ہو گیا انا، اور انا کے اضافے سے کیا ہوئی بات؟ بے شک تمام تعریف اور تمام شکر اللہ تعالیٰ کے لیے، رائٹ؟ تو اس میں کیا فرق ہے؟ اور یہ بات قرآن میں فاتحہ میں کیوں نہیں ہے؟ یہاں تک کہ ایکچولی قرآن میں کہیں بھی ان الحمدللہ نہیں ہے. ان الحمدللہ اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ کلام اتنا بہترین ہے کہ اس میں آپ کسی چیز کا اضافہ کر ہی نہیں سکتے، تو یہ بات کیا ہے کہ خطیب تو انا کہتا ہے، ہم نہیں کہتے، فاتحہ میں نہیں کہتے. کیا فرق پڑتا اگر کہتے تو؟ اور کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کلام میں کیا کمی رہ جائے گی اگر کہہ دیں گے تو؟ میرے نزدیک لگتا تو ایسے ہے جیسے اگر انا کہیں تو بعد میں اور تاثیر ہوگی، اور اب طاقتور کلام ہوگا، اور پرزور کلام ہوگا اگر آپ کہیں بے شک تمام تعریف اور تمام شکر اللہ تعالیٰ کے لیے. تو فرق کیا پڑا پھر؟ اس کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کا ایک قاعدہ سمجھنا ضروری ہے، جس میں اہل لغت نے زبان کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. کہتے ہیں کہ عربی جملہ یا تو خبری ہے یا انشائی ہے. دو الفاظ استعمال کرتے ہیں، یہ یا تو خبری ہے، دوسرا لفظ کیا تھا؟ انشائی ہے. خبری کے معنی ہے کہ آپ کسی کو کسی چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں، آپ انفارمیشن دے رہے ہیں، آپ کسی کو انفارم کر رہے ہیں، کسی کو خبر دے رہے ہیں، کسی کو کوئی ایسی بات بتا رہے ہیں جو اس کو پتہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ یا کسی کو یاد دہانی کرا رہے ہیں. جہاں تک خبر دینے کا تعلق ہے وہ کلام خبری ہوتا ہے. پھر ایک اور طرح کا کلام ہے جس میں صرف آپ کے دماغ، آپ کے دل میں کوئی احساس ہے، اور وہ احساس آپ کی زبان پر آ گیا. آپ کسی کو خبر نہیں دے رہے، صرف اپنے احساسات کو آپ زبان پر لا رہے ہیں. اس کلام کو انشائی کہا جاتا ہے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. آپ کو کسی نے کال کی اور آپ فون کر رہے ہیں اپنے فرض کریں بیٹے کو فون کر رہے ہیں، بیٹا کالج گیا ہوا ہے، بیٹے کو فون کر رہے ہیں، اٹھا نہیں رہا، وائس میل پہ جا رہا ہے بار. 2-3 گھنٹے بعد کال اس نے اٹھا لی، امی سوری وہ کلاس میں تھا. تو پہلے الفاظ آپ کے جو زبان سے نکلے، فرض کریں نکلے الحمدللہ. اب زبان میں دل میں طرح کے خیال تھے، کیا ہو گیا اسے؟ لیکن جب خبر ملی کہ ٹھیک ہے، خیریت سے ہے، تو پہلے الفاظ کیا نکلے؟ الحمدللہ. اب اس وقت جو الفاظ آپ کی زبان سے نکلے الحمدللہ کے، وہ آپ کسی کو خبر نہیں دے رہے، کسی کو آپ سکھا نہیں رہے، بتا نہیں رہے، وہ صرف آپ کا اپنا ایک احساس تھا جو آپ نے اپنی زبان پر آپ اس کو لے آئے. وہ ہے کلام انشائی. لیکن اگر فرض کریں آپ کسی کو بیٹھ کے آپ سمجھا رہے ہیں، دیکھو تمام تعریف تمام شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اسے آپ کہتے ہیں وہی الفاظ الحمدللہ. اب اس مثال میں وہ کلام انشائی نہیں ہے، اب وہ خبری ہے. فرق سمجھ میں آیا ان دونوں کا، خبری اور انشائی کا؟ اب عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ کلام کوئی بھی یا خبری ہو سکتا ہے یا انشائی ہو سکتا ہے، لیکن اگر کلام میں انا کا لفظ استعمال ہو تو وہ کلام صرف خبری ہو سکتا ہے، وہ انشائی نہیں ہو سکتا. انشائی کلام میں آپ انا استعمال نہیں کر سکتے. اچھا، اگر آپ انا استعمال نہ کریں تو وہ کلام خبری بھی ہو سکتا ہے اور وہ کلام انشائی بھی ہو سکتا ہے. اگر فاتحہ میں ان الحمدللہ ہوتا، اگر یہ کہا ہوتا تو کلام خبری تو ہوتا، کیا نہ ہوتا؟ انشائی نہ ہوتا. کبھی آپ درس قرآن میں بیٹھے ہیں، جیسے ابھی بیٹھے ہیں، اور میں الحمدللہ کہہ رہا ہوں، ابھی جب کہہ رہا ہوں تو یہ کلام کیا ہے؟ خبری ہے. ہم نماز میں کھڑے ہیں اور الحمدللہ کہہ رہے ہیں، اس وقت فوراً وہ کلام کیا ہو گیا؟ انشائی ہو گیا. اب اس کلام کو دونوں طرح سے استعمال کرنے کی ہمیں موقع مل گیا ہمیں، رائٹ؟
تو کبھی کبھی زبان میں لفظ زیادہ ایڈ کرنے سے، زیادہ اضافہ کرنے سے فائدہ کم ہو جاتا ہے، فائدہ کم ہو جاتا ہے. تو انا بھی یہاں پر صحیح نہیں ہے. الحمدللہ یہ دل کی آواز ہے انسان کی، اس لیے اگر اس کو خبر ہی کر دیتے تو اس میں پھر دل کی آواز نہ رہتی، وہ کلام صرف کسی اور کے لیے ہوتا. اور یہ دوسری بات ہے، اگر آپ انا کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو بات آپ کرنے لگے ہیں وہ کسی اور کے فائدے کے لیے. انہو مسلم، بے شک وہ مسلمان ہے. آپ بے شک کہتے ہیں تو کسی اور کا شک دور کرنے کے لیے کہتے ہیں نا، اپنا شک دور کرنے کے لیے تھوڑی. آپ کو تو شک ہے ہی نہیں. انا کا لفظ استعمال ہی ہوا کسی اور کے لیے. اگر آپ انا کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو الحمدللہ آپ کسی اور کو بتا رہے ہیں، خود کو نہیں، خود کو نہیں. اب ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں تو کسی اور کو بھی کہہ رہے ہیں اور خود کو بھی کہہ رہے ہیں. تو انا بھی it wouldn't work، وہ بات نہ بنی جو الحمدللہ میں ہے. سبحان اللہ. اچھا اب آگے تھوڑا اور چلیں. میں بات کر رہا تھا جب مغرب کی بریک سے پہلے للہ الحمد اور الحمدللہ کے فرق کے درمیان. آپ کسی سے بحث میں لگے ہوئے ہیں اور وہ شرک کرتا ہے، وہ کہتا ہے تعریف تو میں اللہ تعالیٰ کی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگوں کی بھی تعریف ہونی چاہیے، کچھ اور بتوں کی بھی تعریف ہونی چاہیے. اس شخص سے الحمدللہ کہنا کافی نہیں ہے، کیونکہ الحمدللہ کو وہ مانتا ہے. کس بات کو نہیں مانتا؟ للہ الحمد کو نہیں مانتا. للہ الحمد میں کیا معنی نکلے آپ کو یاد ہے؟ صرف ماننے کو وہ تیار نہیں ہے. صرف کا لفظ آپ اس وقت استعمال کریں گے جب آپ کسی سے بحث میں لگیں، خاص کر الحمدللہ کے لیے. کیونکہ آپ کسی کو کہہ رہے ہیں دیکھو تمہارا نظریہ غلط ہے، ہم تو کر رہے ہو لیکن صرف اللہ کی نہیں کر رہے، مجھے تمہیں صحیح کرنے کی ضرورت ہے، تمہاری اصلاح کی ضرورت ہے، تو میں تم سے کہوں گا للہ الحمد. اب دیکھیں ہم عید کی نماز پہ کہتے ہیں للہ الحمد، آہستہ سے کہتے ہیں زور سے کہتے ہیں؟ زور سے اس لیے کہتے ہیں کہ اور کوئی جو کسی اور کی حمد کر رہا ہو اس کو بھی سنائی دے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. اور یہ الفاظ ہمیں کب ملے؟ یہ ہمیں اس وقت ملے جب فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں نے عید جب بنائی، بت توڑے، ہر جگہ بت ٹوٹے پڑے. وہی بت جو سینکڑوں سال سے جو مشرک ہیں عرب کے، ان کی عبادت کیا کرتے تھے. اور اب آپ سنیں پورے لاکھوں لوگ اس ایک گونج میں کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر کیا کہتے ہیں؟ وَلِلَّهِ. آج تو للہ الحمد ہی ہوا نا، للہ الحمد. اب کیا رہ گیا ہم کرنے کو؟ جن اور چیزوں کی تم ہم کرتے تھے وہ تمہارے سامنے ہمارے پیروں کے نیچے ہیں اب. تو وہ موقع تھا کہنے کا للہ الحمد. اچھا قرآن میں سورہ جاثیہ میں سورہ نمبر 45، مجھے اردو نمبر بھی تھوڑے سے آتے ہیں. سورہ نمبر 45، اوکے، آیت نمبر مجھے یاد نہیں کون سی ہے، لیکن آخر میں، بالکل آخر میں سورہ جاثیہ کے للہ الحمد، للہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین. الفاظ للہ الحمد قرآن میں بھی ہیں، فاتحہ میں نہیں ہے. فاتحہ میں الحمدللہ، جاثیہ میں کیا کہا میں نے؟ للہ الحمد. تو سوال پیدا ہوتا ہے اگر قرآن میں ایک جگہ الحمدللہ ہے، دوسری جگہ للہ الحمد ہے، تو یہ کیوں نہیں کر سکتا کوئی؟ میں آپ کو اسکیپٹک کی طرف سے بتا رہا ہوں. جس انسان کے دماغ میں شک ہو نا، وہ اس طرح کے سوال اس کے دماغ میں آتے ہیں. وہ کہتا ہے کیوں نہ کرتے ایسا کہ ہم للہ الحمد سورہ جاثیہ کا لے کے فاتحہ میں ڈال دیں، اور الحمدللہ سورہ فاتحہ کا لے کے جاثیہ میں ڈال دیں. کیا فرق پڑا؟ صرف کا ہی فرق پڑا نا، کوئی بڑی بات نہیں ہے. فرق یہ ہے کہ سورہ جاثیہ تمام کی تمام ایک جدال ہے، ایک بحث ہے، اور شروع سے آخری تک وہ بحث ہے شرک کرنے والوں کے خلاف. اور شرک کرنے والوں کے خلاف تمام بحث کے آخر میں کیا کہنے کی ضرورت ہے؟ للہ الحمد. کیونکہ شرک کرنے والے کے خلاف اگر آپ بحث کے آخر میں کہیں الحمدللہ تو وہ تو مان بھی جائے، للہ الحمد نہیں مانے گا. لیکن پھر فاتحہ میں کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ فاتحہ میں بحث ہے ہی نہیں. فاتحہ تو ہماری فطرت کی، ہمارے دل کی آواز ہے. اور انسان کی فطرت میں شرک ہے یا توحید ہے؟ انسان کے دل کی اصل آواز جو ہے وہ توحید ہے. ہمارے دل میں صرف کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے دماغ میں کسی اور کی طرف خیال جانا ہی نہیں چاہیے. الحمدللہ اس لیے کہا کہ انسان کی طبیعت میں، انسان کی نیچر میں کسی اور کی حمد کرنا ہے ہی نہیں سرے سے. اور کیونکہ یہ فاتحہ اس کو کہتے ہیں سورۃ الفطرہ، ہماری فطرت کی آواز، ہماری فطرت کی، ہماری طبیعت کی آواز. ہماری طبیعت میں صرف کی ضرورت ہی نہیں ہے. الحمدللہ ایز اے میٹر آف فیکٹ. اور ہوگا کیا؟ الحمدللہ. تو للہ الحمد اور الحمدللہ ہر لفظ، ہر جملہ جس طرح کہنا چاہیے، جس مقام پہ کہنا چاہیے وہاں کہا گیا ہے. اور اس کو آپ ہٹانے کی کوشش بھی کر لیں وہ بات نہیں بنے گی جو دوسری طرح بنتی ہے.
تو یہ فرق تھا للہ الحمد اور الحمدللہ کا. اب آگے تھوڑا چلیں. الحمدللہ، الحمد میں پہلا لفظ ہے ال کا ترجمہ نہیں ہوتا یہاں. ال کے عربی میں بہت سارے فوائد ہیں جو اہل لغت ہیں ان کے یہاں کم از کم 4 اس کے معنی نکلتے ہیں ال کے. ابھی میں اس بارے میں آپ سے بحث نہیں کرنے لگا، لیکن ایک ان میں سے معنی لام الاستغراق جسے کہتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ تمام تر حمد اللہ تعالیٰ کے لیے. اگر ال نکال دیں کلام میں سے، اگر آپ کہیں حمدن للہ، حمدن للہ، هذا يمكن في العربية كنت أتحدث بالعربية سوری، عادتاً عربی نکل آتی ہے کبھی کبھی زبان سے. یہ ممکن تو ہے عربی میں کہ آپ ال نکال دیں، لیکن پھر معنی پہ پھر فرق پڑ جاتا ہے. فرق یہ پڑتا ہے کچھ حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اگر ال نہ ہو وہاں تو معنی یہ ہوتا ہے کچھ حمد اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اٹس ناٹ اپروپریٹ، یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے مناسب ہی نہیں کہنا حمد للہ. تو ال بھی لازمی ہے، ال کو بھی نہیں ہٹا سکتے. اچھا آگے چلے حمدن للہ اور الحمدہ للہ. ہم پڑھتے ہیں الحمدو للہ، پیش ڈالتے ہیں نا آخر میں. اگر زبر ڈال دیں، فرض کریں زبر ڈال دی، یا تو لام ہٹا کے زبر ڈال دی حمدن للہ، یا لام رکھا بھی اور زبر ڈال دی الحمدہ للہ، پھر کیا فرق پڑا؟ اس فرق کو میں تھوڑی تقریباً 10-15 منٹ بعد آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس کے لیے تھوڑی ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے. تھوڑی مجھے آپ کو کچھ اور چیزیں سمجھانی پڑیں گی، پھر آپ سمجھیں گے یہ زبر زیر سے کیا فرق پڑتا ہے. پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے، اچھا یہ انگریزی میں میرے لیے اور آسان ہے. there are verbs and there are nouns, right؟ افعال اور اسماء. اردو میں بھی فعل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا آپ نے کبھی اردو گرامر پڑھی بھی ہوگی کہ نہیں. اب تو آپ توبہ کر چکے ان باتوں سے. لیکن ایک ہوتا ہے فعل اردو میں بات کریں، فعل تو عربی ہوگی نا، فعل. ایک ہوتا ہے فعل، ایک ہوتا ہے اسم. فعل میں ہوتا ہے ماضی اور حال اور مستقبل. مستقبل اردو میں کہتے ہیں، مستقبل عربی میں کہتے ہیں. ماضی، حال، مستقبل، ٹھیک ہے. اچھا اگر میں آپ سے کہوں میں نے کھانا کھایا ہو گیا فعل، میں کیا ہوا؟ اسم. میں اسم ہوں، کھایا فعل ہے. میں کھانا کھا رہا ہوں، فعل کہاں ہے؟ کھا رہا ہوں. فاعل اور اسم کہاں ہے؟ میں. کھانا بھی اسم ہے اور میں بھی اسم ہوں، ٹھیک ہے. میں کھانا کھاؤں گا، فعل کہاں ہے؟ کھاؤں گا. اسم کہاں ہے؟ لفظ میں اسم ہے اور لفظ کھانا بھی اسم ہے، ٹھیک ہے نا. تو اسم ہے اور فعل، اور فعل میں لازمی ہے کہ یا تو ماضی ہو یا حال ہو یا مستقبل. اس کی ایک شرط تو یہ ہے کہ فعل میں ماضی، حال، مستقبل ہونا لازمی ہے. اور اسم میں نہ ماضی ہوتا ہے، نہ حال ہوتا ہے، نہ مستقبل ہوتا ہے. اسم میں وقت کی قید نہیں ہوتی، فعل میں وقت کی قید لازمی ہے. پہلا فرق یہ. دوسرا فرق یہ کہ فعل خود بخود نہیں ہوتا، اس کو کرنے والا چاہیے. کھا رہا ہوں میں، کسی نہ کسی کو تو کھانا پڑے گا. پڑھ رہا ہوں میں، کسی نہ کسی کو تو پڑھنا پڑے گا. دیکھنا کسی کو دیکھنا پڑے گا. یعنی فعل اپنے طور پہ خود نہیں کھڑا ہو سکتا، اس کو کرنے والا چاہیے. سمجھ رہے ہیں نا؟ فاعل جسے کہتے ہیں، فاعل کہتے ہیں، لیکن اس کو کرنے والا چاہیے. انگریزی میں اس کو سبجیکٹ کہتے ہیں. میں آسانی کے لیے ڈوئر کہہ دیتا ہوں کبھی کبھار. ڈوئر، کرنے والا. اس کی ضرورت ہے آپ کو فعل میں، فعل کا اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. یا تو آپ صراحتاً یعنی ڈائریکٹلی کہہ دیں کہ میں کھانا کھا رہا ہوں. اگر آپ یہ بھی کہتے ہیں کھانا کھایا گیا، تو اشارہ ہے کسی نے تو کھایا ہوگا نا، کوئی تو ہے جس نے کھایا ہوگا. اچھا اسم میں کسی کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے قلم، اب قلم میں نہ کسی کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لکھنا فعل ہے، فعل میں لکھنے والے کی ضرورت ہے. کون لکھ رہا ہے، کب لکھ رہا ہے. تو فعل کی 2 شرطیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ابھی. ایک تو اس کا زمانہ ہے، یا ماضی ہے یا حال ہے یا مستقبل ہے. اور دوسری شرط کیا ہے؟ اس کا کوئی کرنے والا چاہیے. اچھا جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ، الحمد تعریف اور شکر، سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ الحمد کا لفظ اسم ہے یا فعل ہے؟ مشکل سوال ہے، پتہ ہے مجھے مشکل سوال ہے، تھوڑا سوچیں اس بارے میں. الحمد ترجمہ کیا تھا؟ تعریف اور شکر اللہ تعالیٰ کے لیے. تعریف اور شکر فعل ہوا یا اسم ہوا؟ فعل ہوا. فعل کی کیا شرط تھی؟ کچھ یاد ہے فعل کی شرط کیا تھی؟ زمانہ ہونا چاہیے. تعریف کا کوئی زمانہ ہے؟ تعریف کا تو کوئی زمانہ نہیں. تعریف کرنا اور چیز ہے. تعریف بذات خود تعریف ایک نظریہ ہے، ایک فکر ہے. تعریف
اس میں نہ کوئی زبان ہے، اور تعریف کرنے والا بھی کسی کا کوئی ذکر نہیں۔ الحمدللہ جب ہم نے کہا تمام تعریف اللہ کے لیے، اگر میں آپ سے کہوں یہ گاڑی میرے لیے ہے، گاڑی میرے لیے ہے، تو کیا گاڑی فیل ہو گئی؟ نہیں۔ میں کہوں یہ مسئلہ آپ کے لیے ہے، تو مسئلہ کیا ہوا؟ اسم ہوا یا فعل ہوا؟ اب بتائیں۔ اسم ہوا نا، اسم ہوا نا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر فعل استعمال کرتے تو کیا فرق پڑتا؟ اگر یہ کہتے تھے احمد اللہ، عربی میں کہتے ہیں احمد اللہ، میں نے اللہ کی حمد کی، میں اللہ کی حمد کرتا ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ فاتحہ کے درمیان میں ایاک نعبد پڑھتے ہیں نا، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں، فعل استعمال ہوا ہے، تو شروع میں فعل کیوں نہیں استعمال کر دیا؟ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہمیں نکال دیا کلام سے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے حمد ہے، فرق کیا پڑا؟ اگر میں کہوں میں حمد کرتا ہوں، یا ہم سب اکٹھے کہیں ہم حمد کرتے ہیں، تو پہلا مسئلہ یہ ہوا کہ فعل میں یا تو ماضی ہوتا ہے، یا حال ہوتا ہے، یا مستقبل ہوتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ فعل ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، فعل ہمیشہ کے لیے ہو نہیں سکتا۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں کھا رہے، آپ کچھ لکھ رہے ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں لکھ رہے، ممکن نہیں۔ تو اگر ہم کہہ دیتے کہ ہم حمد کرتے ہیں، تو فعل خود یعنی حمد خود عارضی ہو جاتی، ٹیمپرری ہو جاتی، کیونکہ ہم کتنا عرصہ رہیں گے اس دنیا میں، اور اگر ہم ہر سانس بھی حمد کرتے رہتے تو کتنی سال حمد ہو جاتی۔ اچھا، اسم میں کیا فرق تھا؟ اسم میں نہ ماضی ہوتا ہے، نہ حال ہوتا ہے، نہ مستقبل ہوتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اسم میں ہمیشگی ہوتی ہے، اسم ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ الحمدللہ کہنے کا فائدہ کیا ہوا پھر؟ کہ یہ حمد ہمیشہ کے لیے ہے، شروع سے ہے آخر تک رہے گی، تم ہو نہ ہو، میں ہوں نہ ہو، حمد رہے گی، حمد کہیں نہیں جا رہی۔ اس حمد کو ہماری ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ دوسرا فائدہ یہ تھا، میں نے آپ سے کہا فعل کی دوسری شرط یہ تھی کہ فعل کو کوئی کرنے والا چاہیے، کہا تھا نا، فعل نہ صرف یہ کہ ماضی حال یا مستقبل میں قید ہوتا ہے، اس کی دوسری شرط یہ تھی کہ فعل کو کوئی کرنے والا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسم استعمال کیا اور اسم کو کوئی کرنے والا نہیں چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ حمد کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، میری ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ کہتے کہ ہم حمد کرتے ہیں تو اس وقت ہی حمد ہوتی جب ہم کرتے، ہم نہ کرتے تو نہ ہوتی۔ میں لکھ رہا ہوں، میں لکھوں گا تو لکھا جائے گا، میں نہیں لکھوں گا تو نہیں لکھا جائے گا۔ میں گاڑی چلا رہا ہوں، میں چلاؤں گا تو چلے گی، نہیں چلاؤں گا تو نہیں چلے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس تمام تصویر سے ہمیں نکال دیا، کیونکہ حمد ہمارے لیے ہم پر ڈیپینڈ ہی نہیں کرتی، اس کا دار و مدار ہم پر نہیں ہے۔ یہ ہے الحمدللہ۔ اگر میں اور دوسری بات یہ بھی بتا دوں کہ فاعل کرنے والا، کتنے کرنے والے ہوں گے؟ اگر میں کہہ دوں ہم حمد کر رہے ہیں، اس کمرے میں جو لوگ ہیں یا اس ریکارڈنگ کو جو لوگ دیکھیں گے، کتنے لوگ ہو جائیں گے؟ کیا صرف ہم ہی ہیں جو حمد کر رہے ہیں؟ کیا اور بھی لوگ ہیں جو حمد کرتے ہیں؟ کیا اور مخلوق اور ہے جو حمد کرتی ہے؟ کیا صرف اس دنیا میں ہی مخلوق ہے جو حمد کرتی ہے؟ کیا صرف اس آسمان میں جہاں تک ہمیں نظر آتا ہے وہیں تک حمد ہے؟ یا اس تمام دیکھی کائنات میں ہی صرف حمد ہے، یا کیا غیب میں بھی کوئی حمد ہوتی ہے؟ اگر ہم حمد میں کسی ایک کو کہہ دیں یہ کرنے والا ہے، تو پھر باقیوں کو تو ذکر ہی نہیں ہونا، باقی تو سب مس ہو گئے۔ الحمدللہ میں کسی کو نہیں چھوڑا، حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ پوری کائنات حمد کر رہی ہو تب بھی ہے، کوئی کائنات میں باقی نہ رہے کرنے والا تب بھی ہے، الحمدللہ۔ سبحان اللہ، ما اعجب هذا الكلام۔